انہوں نے جتنا ظلم کیا مسلک پر اور وار کیے صحابہ پر، چند سوالوں کا جواب دے دو گے ہم بھی اپنی انگلیاں کٹوا کر رکھ دیں گے۔ عرفان شاہ صاحب نے جو لفظ خطاب بولا اس کا کیا حکم ہے؟ جو سجدہ پاک کی طرف ذنب کی نسبت کی اس پر شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناظرہ لودھراں کے حوالہ سے آپ سب نے سارے حالات کو اچھی طرح دیکھ لیا اور تکفیری ٹولے کی بار بار واردات کو بھی اچھی طرح بانپ گئے کہ یہ بیچارے کسی مقام پر بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ادھر سے بھی بھاگ گئے ورپال چٹھا سے، ان کا مفتی مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا، ادھر سے بھی بھاگ گئے۔ جب بھی ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں یہ آگے بھاگتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شاہ صاحب نے اپنے دونوں سربالوں کو بڑی اچھی طرح تیار کیا اور بڑی شاباش دی ان کو بھاگنے پر۔ ایک کو 14 سالہ خطابت چھوڑ کر بھاگنے پر مبارکباد دے دی اور دوسرے کو کمادوں میں چھپ جانے پر شاباش دے دی۔ اچھی بات ہے، وہ جو سربالے بن چکے ہیں وہ پگڑیاں ان کے بچوں کے یا ان کے پوتوں کے کسی کے کام آ جائیں گی، ویسے بھی ان کے نقشے بھی سربالوں والے ہی تھے۔ بہرحال بات جاری رہے گی اور ان کا تعاقب ہم چھوڑیں گے نہیں، اپنی بات کو حتمی نتیجے تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے جتنا ظلم کیا مسلک پر، آڑ بنایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اور وار کیے صحابہ پر، تو انہوں نے وہی انداز اختیار کیا، ہر جگہ سے بھاگنے کا، ہر میدان سے چھپ جانے کا، جو حضور تاجدار گولڑا کے سامنے مرزا قادیانی کرتا تھا۔ باتیں تو کر لیتا تھا لیکن سامنے آنے کی جرت نہیں تھی، اور ہم اللہ کے فضل سے میدان میں رہے اور کسی مقام پر بھی ہم چھپے نہیں، ہم بھاگے نہیں۔ عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے ہم نے جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کے گھڑ کے اندر بیٹھ کر ان کو للکارا۔ باقی ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ کہاں کہاں بھاگے۔ آج ایک حتمی فیصلہ کرنے لگا ہوں اس موضوع کا۔ انہوں نے ڈبل واردات کی، ہمیں اس مسئلے میں الجھایا اور خود افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کر گئے، اور اصحابۃ کلہم عدول پر یہ مفتی چھپن چھپان وار کرتا نظر آ رہا ہے اور باقاعدہ صحابہ کے جنتی ہونے کی نفی کر رہا ہے۔ اس قدر واردات ہم انشاءاللہ سب کا تعاقب کریں گے۔ آج میں اس مسئلہ کا عقیدہ معصومیت کا حتمی طور پر فیصلہ کرنے لگا ہوں کہ یہ مفتی چھپن چھپان بڑی تحریریں لکھتا تھا کہ میری تحریر کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ ہمارے فاضل محترم مولانا جاوید سیالوی صاحب نے اس کے 200 صفحے کی کتاب کا جواب 400 صفحات میں دیا ہے، اور اس کو لگ پتہ جائے گا جب وہ کتاب پڑھے گا، اس کی ساری خیانتوں کا پردہ چاک کر دیا۔ آج یہ جو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی ہستی ہوں اور میرا جواب کوئی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس بیچارے کا کوئی جواب دیا جا سکے۔ اس بیچارے کے لیے تو ہم سے پڑھے ہوئے مولانا شاہد عمران جلالی صاحب بھی کافی تھے، لیکن اس کا بڑا شوق تھا اور بڑی بڑکیں تھیں کہ میں نے امام جلالی کے سامنے بیٹھنا ہے۔ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ تیری یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں، چند سوالوں کا جواب دے دو۔ کلپ کی صورت میں سوال چھوڑے ہیں، آج تک یہ بیچارہ اس کا جواب نہیں دے سکا، اور بچوں کی طرح ضد کر رہا ہے کہ مجھے بس سامنے بٹھا دو، کسی طرح میرا شہرہ ہو جائے۔ شہرہ تو ویسے ہی بڑا ہو گیا، چھپن چھپان بہت بڑا لقب